دوسرا اصول جو تجارت کا بیان ہوا وہ تھا صداقت کا۔ اگر پہلے اصول کو اگر دیکھا جائے، امانت کے اصول کو اور صداقت کو بھی اگر ساتھ ملا دیں تو سوسائٹی کے اندر سچائی ایک کمال ہے، سچائی ایک کمال ہے، حق گوئی ایک کمال ہے، جو قرآن پاک نے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کی صورت میں بیان فرمائی ہے۔ اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اسی اگلی بات، اسی بات پر ہم بات کرتے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر جو سچائی ہے، سچ بولنا، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نحوست جو ہے نا، جھوٹ بولنے کی، وہ آپ کے چلتے کاروبار کو تباہ حال کر دیتی ہے، تباہ حال کر دیتی ہے۔ اس پر میں نے کئی دفعہ مثال آپ کے سامنے رکھی کہ بعض کا چلتا کاروبار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں شاید کسی نے جادو کیا، کسی نے ٹونا کر دیا، کسی نے کوئی کلام پڑھا تو تعویذ ڈال دیے کسی نے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر برکات موجود ہو، برکت موجود ہو تو جادو کسی کی مجال نہیں کہ جادو آپ کے کاروبار پر اثر کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھنا، فکری طور پر بات ذہن نشین رکھنا کہ اگر سچائی، حق گوئی، امانت داری، اصول تجارت اسلام کے مکمل ہو تو کسی کی مجال نہیں کہ آپ کے کاروبار کسی کو جادو اثر کرتے۔ لہذا یہ ایک توہم پرستی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ خواہ مخواہ کی ہمارے اندر ہماری کرتوتیں خود اچھی نہیں ہیں تو ہم کہیں کسی نے جادو کر دیا۔ ہماری کاروبار کی تباہی کے اسباب اسلامی اصول تجارت کو چھوڑ دینا، اسلامی اصول تجارت کو چھوڑ دینا، امانت رہی نہیں، سچائی نہیں رہی، صداقت نہیں رہی، تو کیسے ہم کہیں؟ کسی دانشور نے کہا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کے اندر جو برکات ہیں نا، ان کو اپنے کاروبار کے اندر شامل کرنے کے رسپانسیبل ذمہ دار بھی آپ ہیں اور ان کاروبار کے اندر برکات کو ضائع کرنے کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ کیسے؟ ایک بندہ آتا ہے، گاہک آتا ہے، اس کو آپ سودا دے دیتے ہیں، تھی وہ 2 نمبر چیز آپ اسے 1 نمبر کر کے تھما دیتے ہیں۔ آپ نے سچ نہیں بولا، حق گوئی نہیں بیان کی، دروغ گوئی کی، آپ نے 1 نمبر کر کے اس کو بتا دی اور پیسے، چیز 2 نمبر تھی، آپ نے 1 نمبر کے پیسے وصول کر دیے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ جب آپ نے 1 نمبر کے پیسے وصول کر لیے، 2 نمبر آپ نے چیز دی، پیسے 1 نمبر کے وصول کیے، تو جب وہ گھر جا کر کے اس چیز کو استعمال کرے گا تو وہ اس کو نقصان دے گی، قیمت زیادہ اور چیز نکمی ملی، 2 نمبر ملی، تو جب 2 نمبر چیز وہ ثابت ہوگی تو وہ کیا آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے کہ کیا وہ ہاتھ اٹھا کر کے آپ کے لیے کوئی دعا کرے گا، وہ نفل پڑے گا آپ کے لیے؟ نہیں، وہ یا تو ہوگا کہ وہ آپ کے لیے قانونی چارہ جوئی کرے گا کہ آپ کا اپنا حق واپس لے گا، کیونکہ وہ سسٹم کے اندر ہے نہیں، نظام کے اندر وہ چونکہ ہے نہیں، لہذا وہ کہے گا دفعہ مارو، لعنت بھیجو اس بے غیرت پر، بے حیا پر، جو منہ پر آئے گا اس نے کہا میں کمزور تھا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، وہ جتنے الفاظ منہ سے نکالے گا وہ آپ کی ساری برکات کو تہس نہس کر دے گا، ختم کر دے گا۔ وہ جو آپ نے پروفٹ کمایا ہے وہ گناہوں کی اور نحوست کی صورت میں سارے کا سارا آپ کا وہ پروفٹ ختم ہو گیا۔ وہ نحوست نے آپ کے اس کاروبار کے اندر جگہ بنا لی، اب وہ نحوست آہستہ 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 آپ کے کاروبار کو مکمل طور پر تباہ کر دی، اور آپ سمجھ رہے شاید کسی نے جادو کر دیا، جادو کسی نے نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پر اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں کہ آپ کو کس نے کہا تھا آپ حق گوئی کرتے اور 1 نمبر چیز 1 نمبر بیچتے، 2 نمبر چیز 2 نمبر بتاتے، اس کا فرق بتاتے، اس کی قیمت بتاتے، جو پروفٹ تھا اس پر بتاتے، اگلی کی مرضی لے یا نہ لے، حق گوئی کرتے تو برکات رہتی۔ نحوست آپ کے گھر میں اور اس کے کاروبار کے اندر داخل ہوگی۔ دوسرے نمبر پر برکات کیا ہے؟ آپ نے حق گوئی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ چیز کو بیچا اور گھر جا کر کے اس چیز نے اس کو فائدہ دیا، جب فائدہ دیا تو اس کا دماغ نہیں خراب کہ وہ آپ کے لیے بددعائیں نکالے، وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا، وہ جو دعا کرے گا وہ آپ کے کاروبار میں برکت کا سبب بن جائے گا۔ یہ اصول تجارت سمپل بات ہے۔
آج یہ اصول تجارت ہم نے چھوڑ دیا اور ہم ان بابوں کے پیچھے چل پڑے اور تویز گنڈا اور جادو ٹونے کے پیچھے چل پڑے کہ ہمارے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے، کسی نے ختم کر دیا ہے، کسی نے حسد کی بنیاد پر۔ دوسرا اس کے اندر حسد آتا ہے، جب آپ کسی کے کاروبار کے لیے حسد کریں گے تو کیا آپ کے لیے تو کوئی دعائیں نہیں دے گا،